اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو، ایران کا ایک سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا ہوا تھا۔ یہاں سے اس نے ایک خوبصورت اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا طوطا خریدا، جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بڑی پیاری تھی۔ وہ تاجر اسے اپنے ملک میں لے گیا۔ وہ باتیں کر کے نہ صرف تاجر کو خوش کرتا تھا بلکہ ہر عام و خاص کا دل اپنے نغموں سے خوش رکھتا تھا۔ دوستو، ایک دفعہ وہی سوداگر تجارت کی غرض سے دوبارہ ہندوستان جانے لگا اور روانگی سے قبل اپنے اہل خانہ اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے ہندوستان سے کیا کیا لائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بتائی۔ طوطے سے کہا کہ تم بھی بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے۔ طوطے نے کہا کہ میری صرف یہ درخواست ہے کہ دوران سفر جب تم فلاں دریا کے پار ہو جاؤ گے، تمہیں وہاں ایک پرفضا جزیرہ نظر آئے گا۔ وہاں میرے ہم جنس طوطوں کو سلام پہنچا کر کہنا کہ تمہاری قوم کا فلاں طوطا میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے۔ تم آزادی کے ساتھ باغوں اور سبززاروں میں مزے کر رہے ہو، تمہیں اپنے غریب الوطن ساتھی کی کوئی خبر نہیں ہے۔ کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے کہ میں پنجرے میں پڑا رہا اور تم باغوں میں عیش کر رہے ہو، اور انہیں کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ یارو، یہ کیا انصاف ہے؟ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ سوداگر نے وعدہ کیا کہ وہ تمہارا یہ پیغام تمہارے ہم جولیوں تک ضرور پہنچائے گا۔ دوستو، سوداگر سفر کرتا ہوا جب ہندوستان پہنچا اور اپنے طوطے کے بتلائے ہوئے پرفضا جزیرے سے گزرنے لگا تو وہاں سے طوطوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ وہاں اس نے انہیں مخاطب ہو کر کہا کہ اے طوطو، اپنے ایک بچھڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو جو میرے گھر میں ہے۔ وہ سلام کہتا ہے اور وہ تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم کو اس کے بغیر سبز شاخوں پر جھولنا کس طرح بھاتا ہے۔ کوئی اس کی ملاقات کی فکر کرو۔ دوستو، ابھی سوداگر نے بامشکل اپنی بات مکمل کی تھی کہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک طوطا پھڑپھڑانے لگا اور پھر بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا۔ چند لمحے تک اس کا جسم تھر تھرایا، پھر بے جان ہو گیا۔ سوداگر سوچنے لگا کہ بعض اوقات ایسی گفتگو سے خاموشی بہتر ہوتی ہے جو فساد اور اضطراب پیدا کرے۔ سوداگر اس پیغام رسانی پر بڑا شرمندہ ہوا کہ جس نے ناحق اپنی زبان سے ایک جان گنوائی۔ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ مرنے والا شاید اس طوطے کا کوئی عزیز ہے۔ میری اس بے موقع خبر سے اسے اتنا رنج ہوا کہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ وہاں سے افسوس کرتا ہوا رخصت ہوا۔ کچھ عرصے کے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر جب اپنے وطن واپس آیا اور اہل خانہ کو ان کے حسب فرمائش تحائف دیے، طوطے نے پوچھا کیا میری فرمائش پوری کی تھی؟ میرے ہم جنسوں نے کیا جواب دیا اور تو نے کیا دیکھا؟ دوستو، سوداگر نے ایک سرد آہ بھری اور چہرے پر رنج و عالم کے آثار نمودار ہونے لگے۔ کہنے لگا کہ بہتر یہی ہے جو کچھ ہوا مت سن، ورنہ تجھے صدمہ ہوگا۔ میں خود تیرا پیغام دیکھ کر پچھتاتا ہوں۔ اب تک اس کی مذمت میرے دل میں موجود ہے کہ کاش میں پیغام نہ پہنچاتا۔ طوطا بولا کہ اے مالک، ایسی خدا نخواستہ کیا بات ہوئی جو تو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ بے تکلف بیان کر، اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ سوداگر کہنے لگا جب میں ہندوستان کے اس پرفضا مقام پر پہنچا، وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا سب بیان کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھا۔ میری باتیں سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا رنج پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے یوں دم دینے سے میں بے حد پشیمان ہوں۔ دوستو، دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھر تھری چھوٹی، آنکھیں پتھرا گئیں اور صرف ایک آواز ہے نکالی، قفس کے اندر گر پڑا اور تڑپتے ہوئے جان دے دی۔
सौदागर ने अपनी आंखों के सामने प्यारे तोते को मरते हुए देखा तो गम व आंदा से निढाल हो गया। टोपी सर से उतार फेंकी, सीने पर बार बार हाथ मार कर रोता और ये कहता कि ऐ खुश बयान तोते, तुझे क्या हो गया? ये तूने क्या किया? अगर मुझे खबर होती तू यूं दागी जुदाई देगा तो ये मनहूस किस्सा ना सुनाता। गर्ज देर तक तोते के मरने के गम में इसी तरह रोता रहा। जब खूब दिल की भड़ास निकाल ली तो मरे हुए तोते को काफ से निकाल कर बाहर फेंक दिया। बाहर फेंकना था कि फौरन वो तोता फुर से उड़कर दरख्त की शाख पर जा बैठा। उस मरे हुए तोते ने आजाद फजा में ऐसी उड़ान की जैसे मशरिक से आफताब उभरता है। सौदागर गुजरा हुआ मामला भूल गया। तोते की इस हरकत पर हैरान और शशदर रह गया और कहने लगा कि ऐ चालाक परिंदे, ये क्या माजरा है? ऐ मेरे बुलबुल, जरा ये तो बता कि हिंदुस्तान के तोते ने तुझे क्या खुफिया पैगाम दिया था जिसे तू भांप गया और जिससे तू मेरी आंखों पर अपने मकरू फरेब का पर्दा डालने में कामयाब हुआ? अरे गजब खुदा का, तूने कमाल दिखाया कि हमें जलाकर खुद रोशन हो गया। तोता बोला कि मेरे भाई तोते ने मुझे सबक दिया और अपने अमल से बताया कि मैं कैद से किस तरह रिहाई पा सकता हूँ। मैंने उस पैगाम को समझा और उस पर अमल किया। उसने इशारा ये दिया था कि नगमा गोई और मीठी बोलचाल तर्क कर। तू अपनी इस सहर अंगेज आवाज के सबब ही गिरफ्तार कब्ज हुआ है। फिर उसने मेरी आज़ादी के लिए खुद को मुर्दा बनाया कि ऐ नादान परिंदे और हर कस और नाकस का दिल खुश करने वाले मुर्दा बन जा ताकि कैद से निजात पाए। तोते ने यह कहकर अपने असली वतन का रुख किया। आखिरकार एक दिन अपने साथियों के पास पहुंच गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जिसको आलम आश्कार हुस्न अता हुआ है वो 100 बलाओं का हदफ बनता है। बहार के मौसम में भी पत्थर पत्थर ही रहता है, सर सब्ज और शादाब नहीं होता। बस तू भी अपने आप को मिटा दे और खाक हो जा। खाक से सब्जा और फूल फूट पड़ते हैं ताकि तुझसे भी लाला और गुल उगें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।